کنٹرول کریں. ذمہ داری ہے. میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, کچھ چیزیں میں نے ان سے ابھی سنی تو میں حیران ہوا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرا ایک ذہن میں تھا کہ شیعہ حضرات کی یہاں مسجدیں نہیں ہوتی, تو انہوں نے بھی بتایا کہ امام بارگاہ کے اندر مسجد الگ ہوتی ہے, امام بارگاہ الگ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہمارے مذہب میں امام بارگاہ نہیں ہے, لیکن اتنی تو ایک بیٹھ کے ایک بات سامنے آئی کہ امام بارگاہ مسجد سے الگ ہے. اور انہوں نے بتایا کہ چونکہ جو عورتیں مینسز میں ہوں وہ مسجد نہیں جا سکتی, تو ان کے لیے پھر امام بارگاہ بنائی گئی, مسجد اس سے بالکل اس کے الگ ہوتی ہے. تو ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے, ہم تو کہتے تھے ایسا نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ 40 پارے نہیں ہوتے بھائی, ساری دنیا 30 مانتی ہے. اب طارق مسعود صاحب وہ آدمی ہیں کہ جس کی کوئی تحقیق نہیں, کسی مذہب پہ تحقیق نہیں, بریلوی مذہب پہ بھی اس کی کوئی تحقیق نہیں, شیعہ مذہب پہ بھی کوئی تحقیق نہیں. اس نے بیچارے نے جامعۃ الرشید میں چند کتابیں پڑھی, پگڑی رکھی اور پھر تبصرے کرتا ہے بڑے بڑے. ابھی اس کو ٹیلی ویژن پہ بٹھا دیا, اور ایک بریلوی, ایک شیعہ, ایک مفتی طارق مسعود. اب طارق مسعود بیچارے کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے. طارق مسعود ایک قدوری پڑھانے والا مفتی ہے, اس کا کام یہ ہے کہ استنجا کے مسائل بیان کرے, طہارت کے مسائل بیان کرے, یہ چیزیں بیان کرے. اب وہ مطالعہ کچھ بھی نہیں. وہ جو امین شہیدی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں مجھے تو آج سمجھ آئی کہ شیعہ 40 پارے نہیں مانتے. بھئی کس شیعہ کتاب میں 40 پارے ہیں؟ جس آدمی کو اتنا بھی پتہ نہیں شیعہ کتب کا مطالعہ ہی نہیں ہے, بریلوی کتب کا مطالعہ ہی نہیں ہے, اور بریلوی مذہب کا مطالعہ ہی نہیں ہے. اب اس کے سامنے وہ حنیف قریشی کہتا ہے کہ ہم جسم کے ساتھ نبی پاک کو حاضر ناظر نہیں مانتے, حالانکہ یہ سارے جسم کے ساتھ مانتے ہیں ان کے بابے, سارے اکابرین. تو وہ یوں کر کے بیٹھے حیران ہو کر. تو اب یہ سب فتنہ تب بنتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب قابل احترام ہیں, ہماری گزارش یہ ہے کہ یا یہ پنگا نہ لیں, اور اگر لینا ہے تو پھر کم از کم ان مذاہب کا مطالعہ کر کے بیٹھے, تو پھر آپ کو سمجھ آئے. اسی طرح بعض دوسرے حضرات ہیں تو وہ مطالعہ شطالعہ ہے کوئی نہ, اور بن کے بیٹھتی ہیں شیخ الاسلام والمسلمین. تو بھائی یہاں تو مطالعہ کرنا پڑتا ہے, کم از کم کسی فرقے پہ گفتگو تب ہوتی ہے کہ اس کی سب بنیادی کتب مطالعے میں ہوں, اس کے ماہر مناظرین سے گفتگو ہو اور ان سے میل ملاقات ہو, تب مذہب کا معمول بہا معلوم ہوتا ہے. تو یہ اللہ ان کو ہدایت دے. اس لیے پھر وہ ایسی ہانکتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر. مشکل ہے. کراچی کے ایک عالم کہہ رہے تھے کہ شیعہ کا عقیدہ تحریف قرآن نہیں ہے. وہ عالم نہیں ہے, ان پڑھ ہے. اگر وہ عالم ہوتا تو یہ بات نہ کرتا, کیونکہ شیعہ مذہب میں ان کی کتاب الصافی, اصول کافی, اسی طرح ان کی مستقل کتاب موجود ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب, جس پہ بہت ساروں کی دستخط تصدیقیں ہیں. بلکہ شیعہ نے خود 5 اقراروں کے ساتھ یہ مانا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, اور اس قرآن میں کئی قسم کی تحریف ہوئی, نقص بھی ہوا, زیادت بھی ہوئی, تغییر بھی ہوئی, پھر آیات کی بھی, پھر کلمات کی بھی. بلکہ شیعوں نے 2 صورتیں الگ وہ شائع بھی کی ہیں, یہ پوری صورتیں نہیں لکھی گئی قرآن میں. تو تقریباً شیعہ مذہب کی متواتر روایات جو 2000 اور انہی کا اپنا اقرار اور انہی کے ذمہ دار ائمہ کی اقرار سے یہ بات واضح ہے کہ شیعہ دراصل اس قرآن کو حقیقی مانتا نہیں, اور مان عقلاً بھی نہیں سکتا. کیونکہ شیعہ کے ہاں 2 چیزیں ہیں کہ صحابہ کے 2 گروہ تھے. کچھ صحابہ وہ تھے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے تھے, تقیہ جس کا نام رکھا ہے. حضرت علی کی پارٹی جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتی تھی, اور جو دوسرے صحابہ ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. تو اب یہ جو قرآن ہے یہ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان سے آیا. اب جو ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ برحق نہیں مانتا یا مسلمان نہیں مانتا, تو وہ اس قرآن کو کس اصول سے اصلی کتاب کہے گا؟ تو اس قرآن کو اصلی کتاب وہی کہہ سکتا ہے جو ابو بکر و عمر عثمان کے ایمان کا قائل ہو, اور شیعوں میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو ابو بکر و عمر عثمان کا قائل ہو. اصل مصیبت یہ ہے کہ ابھی یہ ایک مفتی طارق مسعود ہے. اب طارق مسعود صاحب وہ آدمی ہیں
کہ جس کی کوئی تحقیق نہیں، کسی مذہب پہ تحقیق نہیں، بریلوی مذہب پہ بھی اس کی کوئی تحقیق نہیں، شیعہ مذہب پہ بھی کوئی تحقیق نہیں، اس نے بیچارے نے جامعۃ الرشید میں چند کتابیں پڑھی، پگڑی رکھی اور پھر تبصرے کرتا ہے بڑے بڑے، ابھی اس کو ٹیلی ویژن پہ بٹھا دیا، اور ایک بریلوی، ایک شیعہ، ایک مفتی طارق مسعود۔ اب طارق مسعود بیچارے کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ طارق مسعود ایک قدوری پڑھانے والا مفتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ استنجا کے مسائل بیان کرے، طہارت کے مسائل بیان کرے، یہ چیزیں بیان کرے۔ اب وہ مطالعہ کچھ بھی نہیں، وہ جو امین شہیدی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں مجھے تو آج سمجھ آئی کہ شیعہ 40 پارے نہیں مانتے۔ بھئی کس شیعہ کتاب میں 40 پارے ہیں؟ جس آدمی کو اتنا بھی پتہ نہیں شیعہ کتب کا مطالعہ ہی نہیں ہے، بریلوی کتب کا مطالعہ ہی نہیں ہے اور بریلوی مذہب کا مطالعہ ہی نہیں ہے، اب اس کے سامنے وہ حنیف قریشی کہتا ہے کہ ہم جسم کے ساتھ نبی پاک کو حاضر ناظر نہیں مانتے، حالانکہ یہ سارے جسم کے ساتھ مانتے ہیں ان کے بابے، سارے اکابرین۔ تو وہ یوں کر کے بیٹھے حیران ہو کر۔ تو اب یہ سب فتنہ تب بنتا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب قابل احترام ہیں، ہماری گزارش یہ ہے کہ یا یہ پنگا نہ لیں، اور اگر لینا ہے تو پھر کم از کم ان مذاہب کا مطالعہ کر کے بیٹھے تو پھر آپ کو سمجھ آئے۔ اسی طرح بعض دوسرے حضرات ہیں تو وہ مطالعہ شطالعہ ہے کوئی نہ، اور بن کے بیٹھتی ہیں شیخ الاسلام والمسلمین۔ تو بھائی یہاں تو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کم از کم کسی فرقے پہ گفتگو تب ہوتی ہے کہ اس کی سب بنیادی کتب مطالعے میں ہوں، اس کے ماہر مناظرین سے گفتگو ہو اور ان سے میل ملاقات ہو، تب مذہب کا معمول بہا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ ان کو ہدایت دے، اس لیے پھر وہ ایسی ہانکتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر۔ اب اتنی